لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره لشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرق المغربين ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وعنا من الحسین. صلوات پڑھ دے محمد. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، یہ آپ کے علاقے، آپ کی بستی کا سالانہ اور تاریخی اجتماع، جس سے مجھے دوسری مرتبہ خطاب کا شرف اور سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ یقیناً میرے لیے محل افتخار بھی ہے اور سبب نجات بھی ہے. مسلسل ہمارے بھائی نے 2 سال تک رابطہ کیا مگر میں حاضر خدمت نہ ہو سکا. میں سمیع قلب سے معذرت خواہ ہوں. 40 کا اجتماع دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اپنی نوعیت اور اپنی پہچان اور اپنی شناخت الگ رکھتا ہے. پوری دنیا اس وقت 40 حسینی اور 40 سید الشہداء کی طرف متوجہ ہو چکی ہے، اس لیے کہ دنیا میں اور حسین میں فرق یہ ہے کہ دنیا کا مجمع روز گھٹ رہا ہے، حسین کا مجمع روز بڑھ رہا ہے. جو روز گھٹے وہ یزید ہے، جو روز بڑھ رہا ہے وہ حسین ہے. جس حدیث رسول کو میں نے عنوان گفتگو قرار دیا، اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جس کا حافظ نہ ہو. مرسل اعظم نے منبر کی بلندی سے فرمایا کہ پہچان لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ لفظ پلٹ کے کہہ دوں کہ نبی نے منبر پر لے جا کر کہا کہ 61 ہجری تک حسین مجھ سے ہے اور 61 ہجری سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں. اگر آپ مرسل اعظم کی پوری زندگی کو دیکھیں گے تو اس قسم کی حدیثیں صرف 4 لوگوں کے لیے ملیں گی، 5ویں نہیں. یا تو مرسل اعظم نے فرمایا انا و علی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسے علی، جیسے علی ویسا میں. پھر فرمایا فاطمہ تو بضعۃ میرا ہی جز ہے. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسی فاطمہ، جیسی فاطمہ ویسا میں. پھر فرمایا حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں. مطلب کیا؟ جیسا میں ویسا حسن، جیسا حسن ویسا میں. پھر فرمایا حسن منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی جیسا میں ویسا حسین، جیسا حسین ویسا میں. میرے پاس دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کروں. میں بکھرے ہوئے نقطوں کا گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، کیونکہ مجھے 3 بجے نکلنا ہے، فلائٹ ہے، جانا ہے ایئرپورٹ تک. اگر آپ تک بات پہنچے تو مجھے اس بات کا احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں، شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں.
اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اپنے ہاتھ اٹھا کے مجھے احساس دلائیے کہ ہر حسینی تک حسینی کی بات پہنچ رہی ہے۔ بھائی نبی نے ممبر کے فراز سے 4 لوگوں کے لیے کہا علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، یعنی جیسا میں ویسے علی، جیسی فاطمہ ویسا میں، جیسے حسن ویسا میں، جیسا حسین ویسا میں۔ تو نبی نے 4 کے لیے کہا نا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، علی مجھ جیسے میں علی جیسا، حسن مجھ جیسے میں حسن جیسا، حسین مجھ جیسے میں حسین جیسا۔ نبی نے بار بار کہا کہ یہ 4 مجھ جیسے، میں ان 4 جیسا، مگر ان 4 نے زندگی میں ایک بھی بار نہیں کہا کہ نبی ہم جیسا۔ آئے 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 آئے، توجہ فرمائیے گا، رکو ابھی رکو۔ نبی نے بار بار کہا کہ یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، یہ مجھ جیسے میں ان جیسا، علی مجھ جیسے میں علی جیسا، فاطمہ مجھ جیسی میں فاطمہ جیسا، مگر ان 4 نے کبھی نہیں کہا، علی نے نہیں کہا نبی مجھ جیسا، فاطمہ نے نہیں کہا بابا مجھ جیسے، حسنین نے نہیں کہا نانا ہم جیسے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ نبی بار بار کہے بگڑتا کچھ نہیں، ہم نے ایک بار کہہ دیا بچتا کچھ نہیں۔ مسلمان لکھے گا نبی کو علی نے بھی تو کہا تھا، فاطمہ نے بھی تو کہا تھا، انہوں نے نہ کہہ کے قیامت تک کے لیے تالا لگا دیا کہ او دنیا والوں، جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں، کوئی بدذات نبی جیسا کیسے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں، جب نبی کے ہم ذات نبی جیسے نہیں، کوئی بس ذات نبی جیسا ہوگا۔ اب نبی نے ضمانت لی، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، مطلب کیا؟ خالی ذات کی ذمہ داری نہیں لی، عمل کی بھی لی۔ اس کا عمل میرا عمل، میرا عمل اس کا عمل، میری ہاں اس کی ہاں، اس کی ہاں میری ہاں، میری نا اس کی نا، تینا میری نا، میرا دوست اس کا دوست، اس کا دوست میرا دوست، اس کا دشمن میرا دشمن، میرا دشمن اس کا دشمن، اس کا قاتل کہاں بیٹھا ہے بندہ؟ بھائی اس کا قاتل، اس کا قاتل، میرا قاتل، میرا قاتل اس کا قاتل۔ تو مانو کہ کربلا میں حسین کا ہر عمل حسین کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا ہے۔ اب کربلا میں حسین جو بھی کرے وہ مصطفیٰ کا عمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے کربلا میں حسین نے کچھ کام ایسے کیے جو کربلا سے پہلے نہیں ہوا۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پوری توجہ، قبلہ آگے آجیے، ایک صلوات پڑھیں بر محمد، نہیں جائے شما خالی، آئیے ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے عالم کو دیکھ کر، مولوی کو دیکھ کے صلوات زور سے پڑھا کریں۔ جانتے کیوں؟ سنیے کیوں؟ اس لیے کہ جب قوم مولوی کو دیکھ کے صلوات زور سے پڑھتی ہے نا، تو اور قومیں سمجھ جاتی ہیں کہ جب یہ غلام کا استقبال ایسے کر رہے ہیں، امام کا استقبال کیسے کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ حسین کا عمل مصطفیٰ کا عمل ہے، مصطفیٰ کا عمل حسین کا عمل۔ کربلا میں امام حسین نے کچھ کام ایسے کیے جو کربلا سے پہلے نہیں ہوئے۔ مثلا اسلام کی ہسٹری میں کربلا سے پہلے 83 جنگیں ہیں، میری طرح متوجہ رہی۔ کتنی جنگیں؟ 83 جنگیں ہیں، اور ایسی جنگیں کہ اپنے نام کی آپ ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مگر ان 83 جنگوں میں کسی بھی جنگ کے لیے میدان نہیں خریدا گیا۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہے میرا مجموعہ۔ کسی بھی جنگ کے لیے میدان خریدا گیا؟ خیبر کی جنگ ہوئی، میدان خریدا گیا؟ بدر کی جنگ ہوئی، میدان خریدا گیا؟ احد کی جنگ ہوئی، میدان خریدا گیا؟ صفین کی جنگ ہوئی، میدان خریدا گیا؟ جمل کی جنگ ہوئی، میدان خریدا گیا؟
نہیں، مگر کربلا کی جنگ ہونے سے پہلے میدان خریدا گیا تاکہ تم یاد رکھو پہلے کی جنگیں اور ہیں، کربلا اور ہے۔ آئے آئے، پہلے کی جنگیں اور ہیں، کربلا اور ہے۔ بھائی پہلے والی جنگوں میں اور کربلا میں فرق یہ ہے کہ پہلے کی جتنی جنگیں ہوئی تھی وہ اس لیے ہوئی تھی تاکہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، کربلا اس لیے ہوئی تاکہ علی جون ولی اللہ بچ جائے۔ آ گئے حسین کربلا۔ حسین کے مکے سے لے کر مدینے تک اور مدینے سے پھر مکہ اور مکے سے پھر کربلا تک کے سارے سفر کو آپ پڑھیے۔ پورے سفر میں تاریخ نے ایک چیز پر فوکس کیا ہے۔ وہ فوکس کیا کیا ہے؟ وہ فوکس اس بات پہ کیا ہے کہ حسین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حسین مدینے سے نکل رہے تھے نہ جانے کتنے لوگ تھے جو حسین کے ساتھ آ رہے تھے، مولا ہم بھی چلیں گے، حسین نے کہا نہیں رہنے دو، تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ رک گئے۔ حسین مکے میں آئے، حج کو عمرے سے بدلا، نہ جانے کتنے لوگ تھے جنہوں نے کہا مولا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، حسین نے کہا نہیں رہنے دو۔ حسین نے مدینے والوں کو بھی چھوڑ دیا، مکے والوں کو بھی چھوڑ دیا، جو دو چار لوگ راستے میں آئے انہیں بھی منع کر دیا کہ تم بھی رہنے دو، سب کو منع کر دیا۔ تو تاریخ میں لکھا کہ حسین کو کربلا میں پبلک کی ضرورت نہیں تھی، افراد کی ضرورت نہیں تھی، اسی لیے تو حسین منع کر رہے تھے، نہیں چاہیے، رہنے دو، رک جاؤ، چلے جاؤ، ٹھیک ہے۔ مگر جب حسین کربلا میں آ گئے تو اب حسین نے مزاج بدلا۔ وہ حسین جو مدینے سے لے کے مکے تک اور مکے سے لے کے کربلا تک لوگوں کو کہتا آ رہا تھا نا واپس چلے جاؤ، نہیں چاہیے، لوٹ جاؤ، ضرورت نہیں ہے، وہ حسین زمین کربلا پہ بیٹھا اور ایک کو خط لکھ کے بلایا، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں، ایک کو خط لکھ کے بلایا۔ پہلے والوں کو واپس کر رہے تھے، ایک کو بلا رہے تھے۔ تو پھر سوچو نا کہ مولا اگر لوگوں ہی کی ضرورت تھی تو انہیں جانے کیوں دیا، اور اگر ضرورت نہیں ہے تو اس اکیلے کو بلا کیوں رہے؟ اچھا جسے بلا رہے ہیں وہ کوئی ہٹا کٹا ہو، جوان، شجاع، بہادر، رستم، سوراب، جس کے نام سے لوگ جانتے ہو، بہادر ہو؟ نہیں، ایک بوڑھا آدمی آپ بلا رہے ہیں جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، جس کی بھویں لٹک چکی ہیں، جس کے چہرے پہ جھریاں ہیں۔ حسین نے کہا نہیں، تم سمجھے نہیں، میں لوگوں کو واپس کر رہا تھا، وہ بھی ضروری ہے، میں اسے بلا رہا ہوں، یہ بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تاکہ جب تاریخ لکھی جائے تو تاریخ لکھے کہ جو افراد تھے انہیں حسین نے واپس کر دیا، جو کردار تھے انہیں جمع کر لیا۔ آئے 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 آئے، زندہ باد، جو افراد تھے انہیں واپس کر دیا، جو کردار تھے انہیں جمع کر لیا۔ کمال ہے، یہ کردار کون سا کردار جمع کیا حسین نے؟ پوری توجہ، کون سا کردار جمع کیا؟ حبیب لگتے کیا ہیں حسین کے؟ کیا لگتے ہیں؟ بچپن کے دوست، ساتھی۔ تو حسین نے اس لیے بلایا تھا کہ ساتھی ہیں، حسین نے اس لیے بلایا تھا کہ دوست ہیں۔ اگر حسین دوست اور ساتھی کو بلاتے تو خط میں یہی لکھتے دوست آ جا، اے ساتھی آ جا۔ حسین نے دوست اور ساتھی کو نہیں بلایا۔ حسین نے جب خط لکھا تو پہلا لفظ یہ لکھا، رجل الفقی، حبیب ابن مظاہر، اے مرد فقی، حبیب کربلا میں چلے آؤ۔ کمال ہے، حسین دوست کو نہیں بلا رہے ہیں، حسین فقی کو بلا رہے ہیں۔ پوری توجہ، فقی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو باہر تصویر لگی ہے نا بڑی، جو ہاتھ اٹھائے ہے وہ فقی ہے، خامنائی فقی ہے، سیستانی فقی ہے، مکارم شیرازی فقی ہے۔ اور یاد رکھنا امام کی موجودگی میں فقی کی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے کہ امام کی بیعت ہوتی ہے، فقی کی تقلید ہوتی ہے۔ امام کی موجودگی میں فقی کی حیثیت نہیں ہے۔ اور کربلا میں ایک امام نہیں ہے، کربلا میں 3 امام ہیں، حسین امام، زین العابدین امام، سید سجاد امام، محمد باقر امام، یعنی ایک باپ، ایک بیٹا، ایک پوتا، 3 امام ہیں، حسین امام، سجاد امام، باقر امام۔ مگر پھر بھی امام لکھ رہے ہیں، اے مرد فقی چلا، اے مرد فقی چلا، اے مرد فقی چلا۔ حسین کربلا میں فقی کو نہیں بلا رہے، حسین قیامت تک کا نظام بتا رہے ہیں کہ جب کربلا کی 6 گھنٹے کی
جنگ بغیر فقیہ کے مکمل نہ ہو سکی، تمہاری زندگی بغیر فقیہ کے مکمل کیسے ہو؟ بتائیے، جب کربلا جو 6 گھنٹے کی تھی، جس میں امام موجود تھا، ہوتا ہے نا آج کل گلیوں میں محلوں میں بچے گھوم رہے ہیں، ہمیں فقیہ کی ضرورت کیا؟ ہم تو امام کی تقلید میں ہیں۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ حسین فقیہ کو کربلا میں لائے تاکہ تم سمجھو کہ فقیہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں ہمیں فقیہ کی ضرورت ہی نہیں، ہم فقیہ کو کیوں مانیں؟ ایک صاحب مجھے ملے ممبئی میں، کہنے لگا میں تو فقیہ کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیا کہنے چاہتے؟ کہنے لگا میں مرجع کو نہیں مانتا۔ جب وہ زیادہ اصرار کرنے لگے تو میں نے ایک لفظ کہا آہستہ سے، میں نے کہا بھائی میں کون سا منوانے آیا ہوں؟ کہا میں نہیں مانتا۔ علماء کی توجہ، تو میں نے آہستہ سے کہا اگر مرجع کو نہیں مانتا تو جا مر جا، جا مر جا۔ کہنے لگا پوچھیں گے نہیں کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا بتائیے کیوں نہیں مانتا؟ کہا اس لیے کیونکہ شیعت پہ اتنے برے وقت آئے، شیعت پہ اتنے برے وقت آئے، لبنان میں اتنے مارے گئے، حلب میں اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، پارا چنار میں اتنے مارے گئے، دنیا کے ہر کونے میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، مگر ہمارے علماء اپنے کمروں میں بیٹھے ہیں، سیستانی اپنے مکان میں ہیں، خامنہی اپنے مکان میں ہیں۔ تو میں نے کہا چاہتا کیا ہے؟ کہہ لگے انہیں باہر نکل کے آنا چاہیے۔ میں نے کہا سن، شیعت میں چاہے جتنا برا وقت آ جائے ہمارا کوئی علماء باہر نہیں نکلے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ انہیں نکلنے کی ضرورت ہی نہیں، ان سب نے مل کے ایک شیر پالا ہے جس کا نام ہے حسن نصر اللہ، جس کا نام ہے حسن نصر اللہ۔ اور اس کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو سعودیہ کی میز پر رکھا ہوا پانی ہلنے لگتا ہے، بادشاہ کانپنے لگتا ہے، مردے قبر میں کانپنے لگتے ہیں۔ حسن نصر اللہ نے ایک بیان دیا، پوری دنیا ہل گئی۔ حسن نصر اللہ نے کہا او دنیا بھر کے دہشت گردوں، کان کھول کر سن لو، میں علی کا بیٹا حسن نصر اللہ اعلان کرتا ہوں ساری دنیا کے دہشت گرد مل کے شام میں جمع ہو جائے، انشاءاللہ اگر میں نے خیبر یاد نہ دلا دیا اولاد علی یاد رکھنا۔ اربعین کا اتنا بڑا اجتماع ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ کسی موضوع پر رکا جائے، مگر یہ جملہ یاد رکھنا، علماء کی ضمانت میں کہہ رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ اس دور غیبت میں شیعت کی 3 طاقتیں ہیں جنہوں نے ہماری کمر کو مضبوط کیا۔ پہلی کا نام ہے ولایت علی، دوسری کا نام ہے عزاداری حسین، اور تیسری کا نام ہے نظام مرجعیت۔ انہی کا احسان کہیں گے کیا؟ بھائی ولایت علی کا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا، اس لیے کہ ولایت علی محور دین ہے، مرکز دین ہے، بنیاد دین ہے، حقیقت دین ہے، دین کا چہرہ ولایت علی۔ یاد رکھنا، دنیا کی ہر چیز دولت سے خریدی جا سکتی ہے، ولایت دولت سے نہیں خریدی جا سکتی۔ ولایت جب ہی ملتی ہے جب اماں شریف ہو۔ تو پہلی چیز کا نام ہے ولایت علی، اس نے ہمیں صراط سے ہٹنے نہیں دیا۔ دوسری کا نام ہے عزاداری حسین، اس نے تمہیں مٹنے نہیں دیا، اس نے تمہیں مٹنے نہیں دیا۔ آپ کہیں کیسے؟ اٹھائیے، پوری دنیا میں شیعوں کو مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، اس چکر میں کہ شیعہ مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے۔ حسن نصر اللہ نے ایک بیان کیا، سب کے منہ بند ہو گئے۔ اس نے کہا ہمیں مارنے والے ہو، کان کھول کے سن لو، اگر ہم مارنے سے ختم ہوتے نا کربلا ہی میں ہو گئے ہوتے، اب اگر ہم کربلا میں نہیں ہوئے تو قیامت نہیں ہوں گے۔ پھر تیسری کا نام ہے مرجعیت، ولایت نے ہمیں ہٹنے نہیں دیا، عزاداری نے ہمیں مٹنے نہیں دیا، اور مرجعیت نے ہمیں بکھرنے نہیں دیا۔ ان تینوں چیزوں کو اگر ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہے تو آپ یقین جانیں یہ غیبت کا زمانہ آسانی سے پار ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم ظہور کے بے پناہ قریب ہیں۔ عزاداری دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرے۔ آپ نے سوچا نہیں کہ عزاداری کتنے بڑے پیمانے پر چلے گی۔ اربعین سید الشہداء کس معیار تک چلا گیا،
آپ کو اندازہ نہیں. اس سال کربلا کا جو ریکارڈ حضرت عباس کے حرم سے جاری ہوا 21 ملین لوگ تھے. 21 ملین کم ہے؟ کم ہے. لوگ تو حج کے مجمع پہ خوش ہوتے ہیں. حج میں اتنا بڑا مجمع ہے. کتنا بڑا ہے؟ 35 لاکھ. 35 لاکھ. وہاں لاکھوں میں ہے یہاں کروڑوں میں. پھر سن لیجئے, وہاں لاکھوں میں ہے یہاں کروڑوں میں. مگر فرق جانتے کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں لاکھوں میں ہے تب بھی پانی بک رہا ہے, یہاں کروڑوں میں ہے پھر بھی پانی بٹ رہا ہے. وہاں لاکھوں میں پھر بھی کیا لکھا گیا جانتے ہیں؟ 4 دن پہلے کی جو رپورٹ تھی عراق کی وہ یہ تھی کہ ریکارڈ ٹوٹ گیا. 1 گھنٹے میں 32 فلائٹیں زمین عراق پر اتری. 1 دن میں 800. غور ہی نہیں کیا آپ نے؟ 1 گھنٹے میں 32 یعنی ایک فلائٹ کم سے کم 2 منٹ لے رہی تھی, اور 1 دن میں 800 فلائٹیں. تو تم سلام نہ کرو حسین کو, اے میرے مولا تجھے سلام, اس لیے کہ تو نے زمین کربلا کو اور آسمان کربلا کو ایک بنا دیا. زمین پہ بھی عزادات چمک رہے, آسمان میں بھی عزادات چمک رہے. عزاداری مرکز ہے. اتنا بڑا اجتماع. جب میں صبح آیا ہر جگہ گوشت کٹ رہا تھا, اب بھی آیا تو گوشت کٹ رہا تھا. یہ اتنا گوشت کیوں کٹ رہا؟ کہ جی زائرین اتنے آئیں گے. کتنے آئیں گے؟ 10,000 20,000 25,000 آ جائیں گے. 25,000 زائرین کو کھانا کھلانے کے لیے یہ 3 دن سے پریشان ہیں. کٹواؤ, بنواؤ, پکواؤ. تو تمہارے یہاں 25,000 آ گئے تو تم 3 دن سے پریشان ہو کہ کیسے بٹھائیں, کیا کھلائیں. وہاں تو کروڑوں جا رہے ہیں, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں, کروڑوں جا رہے ہیں. اور لاسٹ ایوریج جو تھا نا, جس سال کرونا ختم ہوا ہے, جس سال کرونا آیا ہے, اس سال کا لاسٹ ایوریج یہ تھا کہ 6 کروڑ لوگ کربلا گئے. کتنے؟ 6 کروڑ. آدمی بستر کے بغیر رہ سکتا ہے, آدمی مکان کے بغیر رہ سکتا ہے, آدمی سڑک پہ سو سکتا ہے, مگر نہیں رہ سکتا تو کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا. 6 کروڑ آدمی آ گئے. کم سے کم کھانے کو تو کچھ چاہیے, کچھ نہ ملے حد اقل 1 روٹی تو ملنا چاہیے اسے. اچھا, ایک آدمی ایک دن میں کتنی روٹی کھاتا ہے؟ بولیے. 3. یہ 3 ہمارے یہاں کی ہے, اتنی بڑی ہوتی ہے ہمارے یہاں کی. اگر ایران کی ہو تو 1 ہی کافی ہے, کیونکہ ہماری روٹی اتنی بڑی ہے, ایران کی اتنی بڑی ہے. میں اکثر یہی کہتا ہوں, جس ملک کے برابر ہماری روٹی نہیں ہے, جب ہماری روٹی ان کی روٹی کے برابر نہیں, ہمارے دماغ ان کے دماغوں کے برابر ہوں گے, ہماری فکر ان کی فکر کے برابر ہوگی, ہمارا شعور ان کے شعور کے برابر ہوگا, ہمارے رہبر ان کے رہبروں کے برابر ہوں گے نہیں. تو ایران کی ہو تو 1. اچھا, 1 روٹی آدمی کو صبح چاہیے, 1 دوپہر میں, 1 شام میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 6 کروڑ لوگ آئے ہیں تو انہیں ناشتے میں صبح 1 روٹی چاہیے. تو 6 کروڑ تو ناشتے میں ہو گئی, پھر 6 کروڑ دوپہر میں ہو گئی, پھر 6 کروڑ رات میں ہو گئی. ٹوٹل ہو گئی 18 کروڑ. 1 دن کا روٹیوں کا خرچہ ہے 18 کروڑ. اگر 6 کروڑ کا مجمع ہے تو 18 کروڑ روٹیاں ڈیلی چاہیے. اور جو پریشر رہتا ہے نا رمضان 40 کا, وہ 15 سے 20 رہتا ہے. 15 سے 20, 15 سے زیادہ زور بڑھتا ہے اور 20 تک رہتا ہے. تو یہ ایوریج آپ لگائیے 15 سے 20 سفر کا, کہ 15 سے 20 سفر کربلا میں 6 کروڑ کا مجمع تھا. تو 1 دن میں 18 کروڑ چاہیے. 5 دن میں کتنی چاہیے؟ بولیے, ارے بولیے زور سے, میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں. کتنے؟ 90 کروڑ. یہاں بنوائیے روٹیاں, 90 کروڑ بن جائیں گی, پسینے آ جائیں گے. 90 کروڑ روٹیوں کے لیے آٹا کتنا آئے گا؟ وہ رکھا کہاں جائے گا؟ انہیں گوندھے گا کون؟ انہیں پکائے گا کون؟ تندور کہاں لگیں گے؟ ہر تندور پہ بھی 2 آدمی چاہیے. اور حسین کھلا رہا ہے اور سب کھا بھی رہے ہیں. مگر کمال یہ ہے کہ ساری میڈیا نے روٹیاں بٹتی ہوئی دکھائی, پکتی ہوئی نہیں. اے ذرا جاگے, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, پوری توجہ. ساری میڈیا نے کربلا میں روٹیاں بٹتی ہوئی دکھائی, پکتی ہوئی نہیں دکھائی. روٹیاں کھاتے ہوئے ملے,
یہ تھا کہ روٹیاں بٹ رہی تھی پک نہیں رہی، روٹیاں بٹ رہی تھی پک نہیں رہی، روٹیاں بٹ رہی تھی پک نہیں رہی. ساری دنیا پریشان ہو گئی کہ روٹیاں بٹ رہی ہیں پک کہاں رہی ہے. اس کا گھبراؤ نہیں، جہاں سے فضا کے لیے آئی تھی وہیں سے عزاداری آئی ہے. اپنے کانوں اور دلوں کے دروازوں کو کھول لو، اور جو میں 2 یا 3 منٹ بولوں گا اس جملے کو لے جانا. یاد رکھنا یہ فرش عزا تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو، نوکر ہو. مالک بن کے اس پہ نہ بیٹھنا ورنہ زمین میں ملا دیے جاؤ گے. کبھی یہ نہ سوچنا کہ تم ہو تو عزاداری ہے، نہ، تمہاری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے تم ہو. اس لیے کہ ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی، ہم نہیں ہوں گے. کوئی اختیار نہیں. عزاداری سید الشہداء حسین دلوں کے حال جانتا ہے، حسین نیتوں پہ جزا دینے والا ہے. کیا پتا تم یہاں سڑک پہ کھڑے ہونے والے ہو، ہم سے زیادہ خلوص اس میں ہو جو پانی پلا رہا، ہم سے زیادہ خلوص اس میں ہو جو جوتیاں سیدھی کر رہا. ہم تو ممبر پہ بیٹھے صرف لنترانی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. ہم سے زیادہ خلوص اس میں ہو جو صبح سے گوشت کٹوا رہا. کیا پتا حسین دلوں کے حال جانتا. تو اس فرش عزا پہ نوکر بن کے آنا، مالک بن کے نہ آنا. جانتے ہو، یاد رکھنا یہ فرش عزا تمہاری پہچان ہے، تمہاری شناخت ہے. جب میں پہلے آیا تھا یہ نہیں تھا مولانا، یہ تھا ایسے کھلے. انشاءاللہ یہ بھی بن گیا. پتہ چلا کہ وہ سامنے والا تالاب بھی خرید لیا، ٹھیک ہے نا، مگر خریدا گیا ہے. ابھی نیت کی گئی ہے، معاملات حل نہیں ہوئے. انشاءاللہ جب آپ نیت کر لیں گے تو حل بھی ہو جائے گا. جانتے ہیں کچھ نہیں، اگر جتنے لوگ آئیں نا کچھ نہ دیں، اگر ایک آدمی 10 روپے اپنی جیب سے دے گا نا پھر بھی بہت بڑی رقم پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. اور یاد رکھنا تم دو گے 10، حسین واپس 10 نہیں کرے گا، 1000 کرے گا. اس لیے کہ حسین رکھتا نہیں ہے. اور اپنے ہاتھ سے دیجئے، اپنے ہاتھ سے دیجئے. اس لیے کہ بعد میں دیا ہوا 10 لاکھ اور اپنے ہاتھ سے دیا ہوا 10 روپے برابر ہے. میرے پاس دلیل ہے. مرسل اعظم کا زمانہ تھا، ایک بچہ دوڑا ہوا آیا، کہیں گے حضور میرے ابا مر گئے ہیں اور یہ خط اور یہ چابی دے کے آپ کو گئے. چابی لی اور خط کھولا تو خط میں لکھا تھا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، میں نے ایک کمرے میں کچھ سامان جمع کیا ہوا ہے، میرے مرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ سے وہ بانٹ دیجیے گا تاکہ اس کا ثواب مجھے مل جائے. تو نبی گئے، نبی نے اس کا تالا کھولا. اچھا سوال یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے. اگر جانتا تھا تو خط لکھ کے کیوں گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا رسول اور ہے، کا رسول اور ہے. نبی گئے، نبی نے تالا کھولا تو پورا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا تھا، کھجوروں سے. نبی نے وہ کھجوریں بانٹی. نبی کا ہاتھ کھجور ہوا ہے خدا میں. یہ بتائیے جس کے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے نبی اپنے ہاتھ سے کچھ بانٹ دے کیا مرتبہ ہوگا اس کا، کیا حال ہوگے. جب سارا کمرہ خالی تو نبی ایک کھجور کے لیے کھڑے رہے اور اسے دیکھتے رہے اور افسوس کرتے رہے. صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کاش یہ اپنی زندگی میں ایک کھجور دے جاتا اپنے ہاتھ سے تو جتنا ثواب سارے کمرے کا ملا ہے نا اتنا ایک کھجور کا ملتا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ، تو اپنے ہاتھ سے دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. حسین کسی کا رکھتا نہیں. اب یہاں آئے، اگر آپ 10 روپے بھی دیں گے زیادہ نہیں تو کتنا بڑی رقم پیدا ہوگی بھائی، جانتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہے، سمجھ گئے. اور یاد رکھیے گا حسین کے لیے اپنے گھر تو سب بناتے ہیں،
مزہ تو جب ہے جب حسین کا گھر بنے. اپنی پہچان تو سب بناتے ہیں, کمال تو ہے کہ جب حسین کی پہچان. حسین کسی کا رکھتے نہیں ہیں, مشکل ہی ہے. جتنا تم دو گے اس سے زیادہ لوٹا دیں گے, جس نیت سے دو گے اس نیت سے لوٹا دیں گے. تہران میں ایک محلہ تھا, اس محلے میں نیا بس رہا تھا, عزا خانہ نہیں تھا. جب محرم آتا تھا تو اس محلے کے لوگ اس محلے میں جا کے محرم مناتے. ایک دن جوان لڑکوں نے طے کیا, بھائی اس بار ہم نہیں جائیں گے, اپنے ہی محلے میں مجلسیں کریں گے. انہوں نے کیسے کرو گے؟ کہ اس پلاٹ میں کر لیں گے. کہ ڈونیشن جمع کرو. غریب لوگ سے ڈونیشن جمع ہو گیا, مگر اتنا جمع ہوا کہ صرف تبرک بٹ سکے. کہا جی ہو گیا, مگر اگر مجلس ہوگی تو ٹینٹ بھی چاہیے, یہ سایہ بھی چاہیے. تو دو صورتیں تھیں, یا تو تبرک بانٹ دو یا ٹینٹ لگا لو. تو کیا کریں؟ محلے والوں نے ہاتھ اٹھا دیا, ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. محلے میں ایک آدمی تھا جو بہت بڑا تاجر تھا, مگر مذہبی نہیں تھا, زیادہ دیندار نہیں تھا, زیادہ ہوش مند نہیں تھا. سارے لڑکے اس کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کہا حضور آپ ہمیں پہچانتے؟ کہا پہچانتا ہوں, میرے محلے کے لوگ. کہا مجلس کر رہے ہیں. کہا کتنا چاہیے؟ کہا تبرک کا تو ہم نے کر لیا, ٹینٹ کا آپ کر دیجئے. تو لوگوں کو یقین تھا کہ چونی نہیں دے گا, اس لیے کہ اس کا تو دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اسے مسجد میں نہیں دیکھا, امام بارگاہ میں نہیں دیکھا, یہ کیا دے گا؟ اس نے کہا کتنا چاہیے؟ کہا جتنا آپ دے دیں. اس نے چیک بک نکالی اور سامنے رکھ دی, کہا اس میں بھر لو اماؤنٹ. انہوں نے چیک بک میں بھرا, اور جب چیک بک بھری نا تو کہنے لگے دستخط کرو. تو وہ جس کو کہا دستخط کرو, اس نے چیک کو دیکھ کے دستخط نہیں کیا, دیوار کی طرف دیکھا اور دستخط کر دیا. انہوں نے کہا اماؤنٹ تو دیکھ لیجئے. اس نے کہا جب حسین کے نام پہ دینا ہی ہے تو پھر دیکھنا کیا ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, جب حسین کے نام پر دینا ہی ہے تو دیکھنا کیا؟ دے دیا. لوگوں کو بڑا تعجب, یہ تو 1 روپیہ نہیں دیتا تھا, اس نے اتنا بڑا اماؤنٹ بغیر دیکھے دے دیا. ارے چلو زندگی میں ایک آدھ کام تو کوئی اچھا کر ہی دیتا ہے. کیا یہ اماؤنٹ دینے کے تیسرے دن وہ مر گیا. اب جو تیسرے دن مرا نا تو لوگوں نے کہا لو زندگی میں ایک ہی اچھا کام کیا اور وہی مر گیا, پتہ نہیں اس کی بخشش ہوگی کہ نہیں. 3 دن کے بعد پڑوسی کے خام میں آیا, جنت میں ایک بہت بڑے تخت پہ بیٹھا ہے. کمال ہے, حسین جسے بٹھاتا ہے تختی پہ بٹھاتا ہے. تو پڑوسی نے پوچھا آپ کے اعمال تو ایسے نہیں تھے کہ یہاں تک پہنچ جائیں؟ کہنے لگا وہ تو ہمیں بھی پتا تھا کہ نہیں پہنچ سکتے. کہ پھر؟ کہ جب فرشتے میری قبر میں آیا اور نامہ اعمال دکھایا, میں کام کیا, میں سوچ رہا تھا میری بخشش کیسے ہوگی. مگر جیسے ہی میں نے سوچا کہ میری بخشش کیسے ہوگی, ویسے ہی قبر میں ایک نور ساتے ہوا. نور کا ساتے ہونا تھا, فرشتے کھڑے ہو گئے اور وہ شخص آیا, اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اس کا نامہ اعمال مجھے دو. آواز آ رہی ہے آپ تک؟ آج اس تک آواز, ادھر آ رہی ہے آواز؟ ادھر والوں کو آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا, آواز آ رہی ہے تو. ہاں, اس کا نامہ اعمال ہمیں دو. فرشتوں نے دے دیا. اس نے نامہ اعمال دیکھا, وہ جو شخصیت آئی تھی, اور نامہ اعمال دیکھنے کے بعد وہ جو قبر میں لیٹا تھا اس کا چہرہ دیکھا اور دستخط کر دیے. جب دستخط کر کے چلنے لگے نا تو فرشتوں نے کہا, میری طرف متوجہ رہیے گا, فرشتوں نے کہا حضور آپ نے دستخط تو کر دیے, کم سے کم دستخط کرنے سے پہلے نامہ اعمال تو دیکھ لیتے. تو اس جانے والے شخص نے رک کے پلٹ کے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ اگر یہ چیک دستخط کر کے دیکھتا, اگر یہ دستخط کرنے سے پہلے چیک دیکھتا تو میں بھی اعمال دیکھ کے کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جیسے تم دو گے حسین ویسے ہی لوٹ آئے گا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جنہیں امیر بننے کا شوق ہے. اگر تم امیر بننا چاہتے ہو حسین کے نام پر لٹاؤ. جو حسین کے نام پر لٹانا شروع کر دو گے حسین تمہیں بڑا بنانا شروع کر دے گا. یاد رکھنا, اب اس عزاداری کو مجبوری میں نہ کرنا, اس عزاداری کو تحریک کی صورت میں بدل دینا. اس لیے کہ اگر تم نے اس عزاداری کو آگے نہ بڑھایا تو مشکل یہاں تک آ گئی ہے کہ ابھی تو ایک مولوی صاحب کو خام میں یزید نظر آیا ہے. اگر تم نے عزاداری کو آگے نہ بڑھایا گلی کے ہر مولوی صاحب کو یزید خام میں نظر آنے لگے گا. مسلمان کتنا گر گیا, حیف ہے خدا کی قسم. تم حسین کی دشمنی, ایک جوہاری, ایک نشے باز, ایک گانے سننے والا, ایک بندر سے کھیلنے والا, ایک شریعت کو پامال کرنے والا, ایک حلال محمدی کو حرام کرنے والا خام میں نظر آ رہا.
صرف آل محمد کے دوست بس عزیز یاد رکھیے گا، کربلا ہر دور کی مشکل کا حل ہے۔ حسین نے جاتے جاتے اس دور کی مشکل کا حل تمہیں دیا کہ فقہا کو تنہا نہ چھوڑنا، علماء کو تنہا نہ چھوڑنا، اگر فقی کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کربلا میں نہ لاتا۔ اللہ اکبر، فقی کی بات آ گئی، حبیب کی بات آ گئی، اربعین کا دن ہے، جانتے ہو اربعین پہ وہی جاتا ہے جسے حبیب بلاتا ہے، جسے حبیب بلاتا۔ جو کربلا جانا چاہتے ہیں نا وہ حسین سے دعا نہ کریں، حبیب سے دعا کریں، اس لیے کہ کربلا آنے والوں کی فہرست حبیب بنا رہا۔ حسین نے کتنی عزت دی ہے فقی کی کہ اپنے روزے میں اسے مقام دیا ہے، اپنی قبر کے قریب حبیب کی قبر کو رکھا۔ فقی ہو تو ایسا، دوست ہو تو ایسا۔ چہلم کا دن ہے، اور چہلم بھی ایک کا نہیں ہے، آپ کی بستی میں ایک کا چہلم ہوتا ہے، جو مرتا ہے اس کا چہلم ہوتا ہے، مگر یہ آج وہ دن ہے کہ جس میں ایک کا چہلم نہیں ہے۔ حسین کا چہلم بھی آج ہے، عباس کا چہلم بھی آج ہے، اکبر کا چہلم بھی آج ہے، قاسم کا چہلم بھی آج ہے، اور محمد کا چہلم بھی آج ہے، حبیب کا چہلم بھی آج ہے۔ دنیا میں جو بھی مرتا ہے اس کا چہلم ایک بار ہوتا ہے، برسی ہر سال ہوتی ہے۔ حسین وہ غریب ہے جس کا چہلم ہر سال ہوتا ہے۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ چہلم اس کا نہیں ہوتا جس کا وقت پہ ہو جاتا ہے، مگر حسین کا چہلم جانتے ہیں کتنے دن بعد ہوا؟ اللہ اکبر۔ سید سجاد کو بلایا ہے، یزید نے، اور بلانے کے بعد کہا اے سجاد ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تمہارے اختیار میں، چاہے مدینے رہو چاہے کربلا چلے جاؤ۔ سجاد کھڑے اور ہونے کے بعد کہا یزید میں ابھی تک اپنی پھوپھی سے اجازت نہیں لے پایا، اپنی پھوپھی سے مشورہ لے لوں، جو اجازت وہ دیں گے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ زندگی میں آہستہ قدم چلنے والا سجاد تیز قدموں سے چل کے آیا، اور آنے کے بعد کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا، کہتا ہے چاہے کربلا رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ بھئی سننا تھا زینب اپنی جگہ سے اٹھی، کہتے میرے لال رہائی کی بات بعد میں کرنا، پہلے تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ باپ کے مرتے ہی بیٹے کو اس کا ہے، مگر میں وہ بد نصیب پھوپھی ہوں جو تیرے باپ کے مرنے کے 18 مہینے کے بعد تجھے پرسا دے رہی۔ ایک کالی چادر بچھائی گئی، سجاد زینب کا پرسا قبول کر، سجاد ام فروہ کا پرسا قبول کر۔ ہر بی بی آئی سید سجاد کو پرسا دیا۔ اس کے بعد جناب زینب نے کہا سجاد یزید سے کہے کہ ہمیں بعد تمہیں رہا پہلے کریں۔ کہا کیا مطلب پھوپھی؟ کہ تیری یہ زنجیریں اتار دے، تیرے گلے کا توق اتار دے۔ ایک حداد ایک لوہار کو بلایا، وہ آیا، اس نے سید سجاد کے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو کاٹ دیا، پاؤں کی بیڑی کو کاٹ دیا، کمر کے لنگر کو کاٹ دیا، مگر جب توق کی باری آئی نا تو بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں لایا گیا کہتا تو بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہتا توق کیسے کاٹو؟ کہ کیوں؟ کہ توق خاردار ہے اور اس کی خار سید سجاد کی گردن میں پیوست ہے، اگر میں توق کھینچ رہا ہوں تو توق کے ساتھ سجاد کی گردن کی رگیں۔ اتنا بڑا مجمع، اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو میں بہت آرام سے پڑھتا، اگر جانا ہے فلائٹ ہے۔ تمہاری آوازیں بلند ہیں، رونے میں کوتاہی نہ کرنا آج، اس لیے کہ آج کربلا والوں کا چہلم، سجاد کے گلے کا توق کاٹ دیا۔ پھوپھی اماں آپ کیا حکم ہے؟ میرے لال یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم دل بھر کے اپنے ماجائے کا ماتم کر لیں۔ مکان خالی کرایا گیا، شام کی بیویاں آئی، حسین کی پہلی ذاکرہ منبر پر پہنچی۔ سچ بتاؤ جب ایک ذاکر، ایک خطیب، ایک مولوی کتاب میں دیکھ کے مسائل پڑھتا ہے تو تم کتنے روتے ہو؟ اس وقت کیا حالت ہوئی ہوگی جب زینب نے مسائل پڑھے ہوں گے، اور اس زینب نے مسائل پڑھے ہوں گے کہ بھائی، اور زینب 70 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی ہے۔ زینب نے مسائل پڑھنا شروع،
اے شام کی بیویوں، تمہارے یزید نے میرے حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر ڈالا، میرے اکبر کے برچھی مار دی، میرے قاسم کا لاشا پامال کر دیا، میرے عباس کے بازو کاٹ دیے۔ اللہ اکبر۔ زینب بیان کر رہی ہے اور شام کی بیویاں رو رہی ہیں۔ جب مجلس ختم ہو گئی نا تو مجلس کے بعد تبرک بڑھتا ہے۔ جانتے ہو حسین کی پہلی مجلس میں تبرک کس کی طرف سے آیا؟ یزید کی طرف سے۔ اور تبرک میں جانتے ہو کیا آیا؟ شہداء کے سر۔ پہلا سر غازی عباس کا تھا۔ بیویوں نے سر دیکھا کوہرام مچ گیا۔ اے غازی تیرے بعد چادر چھین لی گئی، اے غازی تیرے بعد تمانچے لگائے گئے، اے غازی تیرے بعد خیموں میں آگ لگا دی گئی۔ سر بڑھتے رہے، بیویاں پرسا دیتی رہی۔ عباس کا سر، جون کا سر، حبیب کا سر، حبیب کے بھائی کا سر، حبیب کے غلام کا سر، سب کے سر آ رہے ہیں۔ جب سر آتے رہے، تاریخ 3 سروں میں ایک سر آیا۔ وہ سر کس کا تھا؟ وہ 18 برس والے اکبر کا سر تھا۔ جب سر آیا نا تو ایک بی بی آگے بڑھی اور بڑھ کے کہتی ہے بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھا کے کہا بیویوں دعا کرو کہ اس 14ویں کے چاند کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ بھئی سننا تھا اللہ جگہ سے گئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا بی بی ایسا نہ کہ اکبر ایٹھتی رہی، جزاک اللہ مولا تمہیں کھڑا، وہ بھی سر چلا گیا۔ اس کے بعد 2 ننھے سر آئے۔ یہ سر جانتے کس کے؟ یہ عبداللہ کے لاڈلوں کے سر تھے اور محمد کے سر تھے۔ اب تک جتنے سر آئے بیویاں آگے بڑھ گئی، مگر جب یہ 2 سر آئے تو کوئی لینے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ تو ایک بی بی نے کہا بیویوں کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ تو زینب کھڑی ہوئی کہا ایسا نہ کہو، ان کی ماں مگر یہ بتا کہ میں اپنے لاڈلوں کو روں یا فاطمہ کا لال؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سر آتے رہے، سر آتے رہے، سر آتے رہے۔ انہی سروں میں ایک چھوٹا سا سر آیا۔ جانتے ہو کس کا سر؟ یہ علی اصغر کا سر ہے۔ کربلا میں سب سے چھوٹے شہید کا نام ہے علی اصغر۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب قافلہ مدینے سے گیا تھا نا کربلا تو اس میں 64 بچے تھے، 64، اور جب واپس مدینے آیا تو خالی 4 بچے بچے۔ 60 بچے کہاں چلے گئے بھائی؟ کربلا میں تو ہمیں 2-4 بچوں کی شہادت نظر آئی، مگر یہ 60 بچے کہاں چلے گئے؟ مختل میں ملتا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا نا تو جب بیویوں کو اونٹ پہ بٹھایا گیا تو بیویوں کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے، ان کے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے، اور ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے 2.5 سال 3 سال 4 سال، ان کے بچوں کو ان کی ماں کی گردن میں ایسے لٹکا دیا گیا۔ ماں کے ہاتھ بن گئے، بچوں کے نہیں بندھے، اور شمر کمینے نے حکم دیا اونٹوں کو دوڑاؤ۔ جب اونٹ دوڑتے تھے تو بچہ آہستہ سے ماں کے کان میں کہتا تھا اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں، اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں۔ ماں کہتی تھی میرے لال میرے ہاتھ بنے، اے میرے لال ہاتھ بنے۔ بچے کا ہاتھ چھوٹتا تھا، بچہ زمین پہ گرتا تھا، پچھلے اونٹ کا پاؤں، بچے کی کمر، اماں خدا حافظ۔ اللہ سب سے چھوٹا شہید ہے کربلا کا علی اصغر، 3 مرتبہ شہید ہوا۔ سن لیا تم نے؟ بس اگر سینے میں دل کرے تو جملے کو برداشت کر لینا۔ کربلا میں علی اصغر 3 مرتبہ شہید ہوا۔ ایک شہادت تو تمہیں معلوم ہے نا، حسین مقتل میں لے کے پہنچے اور کہا کہ میری خطا سمجھ دو، یہ بچہ تو بے خطا ہے، اسے پانی پلا دو۔ تو ادھر سے جواب آیا حسین کیا بچے کے حوالے سے خود پانی پینا چاہتے ہو؟ حسین نے علی اصغر کو زمین کربلا پہ لٹا دیا اور کہا حجت خدا کے بیٹے ہو، حجت پوری کر دو۔ اور بچے نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر اپنی زبان پھیری، فوراً منہ پھیر کے رونے لگے۔ کسی نے کہا آئینہ آئینہ حرملہ، حرملہ کہاں ہو؟ حسین کے کلام کو پتہ کر دو۔ حرملہ آیا، 3 بھال کا تیر، جو اس زمانے میں جانوروں کو مارا جاتا تھا نا، وہ تیر چلے کمان میں چھوڑا۔ اب جو تیر چلا نا اور علی اصغر کے لگا تو بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا اور خیمے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دینا، گلا چھوٹا تھا تیر بڑا تھا۔ یہ پہلی شہادت جو علی اصغر کی تم نے سنی ہے۔ اب 2 شہادتیں اور سنو۔ حسین لائے
کربلا کا واحد شہید ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. کون؟ علی اصغر. جب شام غریب آئی نا اور سروں کا شمار ہونے لگا تو کسی کمینے نے کہا شہید تو 72 ہوئے تھے، سر 71 کیوں ہیں؟ ایک سر کہاں ہے؟ تھیلی نکالی گئی کہ جو بھی وہ سر لائے گا اسے یہ سونے کے سکے دیے جائیں. سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے لیے، مگر نیزہ کا منہ آسمان کی طرف نہیں تھا، زمین کی طرف تھا. چلتے جاتے تھے، زمین میں نیزہ مارتے جاتے تھے، چلتے جاتے تھے، زمین میں نیزہ مارتے جاتے تھے، چلتے جاتے تھے، زمین میں نیزہ مارتے جاتے تھے. یہ منظر فضہ نے دیکھا. فضہ نے دیکھ کے کہا رباب تیرے اصغر کی خیر، اے رباب تیرے اصغر کی خیر. مادر خیمہ پہ آ گئی. خدا نہ کرے کہ کوئی ماں یہ منظر دیکھے جو رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. نیزہ زمین میں جاتا تھا، رباب کہتی تھی میرے خیر. زمین میں نیزہ جاتا تھا، خالی آ جاتا تھا. نیزہ زمین میں جاتا تھا، خالی آ جاتا تھا. مگر اب جو نیزہ زمین میں گیا نا خالی نہیں آیا. نیزے میں الجھ کے ایک چھوٹا سا جنازہ زمین کے باہر آ گیا. تم سمجھ گئے؟ پہلی شہادت تیر سے، دوسری شہادت نیزے سے. اور تاریخ کہتی ہے کہ رباب کھڑی تھی تیرے خیمہ پر، علی اصغر کا لاشا نیزے میں الجھا ہوا ہے. اس کمینے نے وہ نیزہ اٹھایا اور تیرے خیمہ کی طرف دکھایا. رباب تڑپ گئی، اے میرے لال. رضاک اللہ، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بابلہ. وہ کمینے اترا. اترنے کے بعد اس نے نیزے سے علی اصغر کو جدا کیا، نیزہ پھینک دیا. رباب دیکھ رہی ہے. اس کے بعد علی اصغر کو زمین پہ لٹھایا. رباب دیکھ رہی ہے. بہت دیر تک علی اصغر کو دیکھتا رہا. کبھی اصغر کو دیکھتا ہے، کبھی رباب کو دیکھتا ہے، کبھی اصغر کو دیکھتا ہے، کبھی رباب کو دیکھتا ہے. رباب کہہ رہی ہے میرے اصغر کی خیر، میرے اصغر کی خیر. میں تم سے ہاتھ جوڑ کے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا سینہ کتنا بڑا ہوتا؟ اتنا بڑا ہوتا ہے نا 6 مہینے کے بچے کا سینہ، ہے نا؟ تاریخ کہتی ہے کہ اس کمینے نے خنجر نکالا اور نکالنے کے بعد اس ملعون نے اپنا گھٹنا علی اصغر کے سینے پر رکھا اور بال پکڑے، خنجر چلایا. رباب تڑپ گئی، اے میرے لال. یہ سر اسی اصغر کا تھا. جب آیا ہے نا تو رباب آگے بڑھی، اصغر کا سر دیکھا اور بس ایک جملہ کہا اور بے ہوش ہو گئی. کہنے لگی میرے لال، اے میرے لال، کیا تجھے مارنے والا صاحب اولاد نہ تھا؟ اللہ اکبر. لیجئے سر آتے رہے. اس کے بعد حسین کا سر آیا. جب سارے سر آ گئے نا پھر وہ تبرکات آئے جو شام غریبہ چھینے گئے تھے. ایک گٹھڑی لائی گئی جس گٹھڑی میں علی اصغر کے جھولے کے جلی ہوئی لکڑیاں تھیں. رباب آگے بڑی لے لی. میرا دل چاہتا ہے کہ 2 بندے بھی آئے ہوں گے جنہیں دیکھ کر بیویاں تڑپ گئی ہوں. آتے رہے. اس کے بعد ایک تشت آیا جس تشت میں چادریں تھیں. وہ تشت لا کے رکھا گیا. زینب نے 18 مہینے کے بعد چادریں دیکھی، آگے بڑھی، زمین پہ بیٹھی. ہر چادر کے کونے پر قیدی کا نام لکھا تھا. زینب نے چادر اٹھائی. رباب یہ تمہاری چادر، لیلا یہ تمہاری چادر، ام فروا یہ تمہاری چادر، اما فضہ یہ تمہاری چادر، کبرا یہ تمہاری چادر. ایک چادر پہ لکھا تھا زینب. اٹھا کے چادر سر پہ ڈال لی. 18 مہینے کے بعد زینب کو ساری بیویاں چادر میں نظر آئی. مگر جانتے کیفیت کیا ہے؟ زینب بیویوں کو دیکھ رہی ہیں اور بیویاں تشت کو دیکھ رہی ہیں. اب جو زینب نے پلٹ کے تشت کو دیکھا تو تشت میں اب بھی ایک چادر تھی. زینب نے سوچا میرے اللہ، ساری بیویوں نے تو چادر اوڑھ لی، یہ چادر کس کی رہ گئی؟ اب جو نام کونے پہ پڑھا نا تو چادر پہ لکھا تھا سکینہ. بس چادر لے کے بی بی پاپ رہنا، سکینہ کی قبر پہ آئی اور یہ کہہ کے چادر ڈال دی سکینہ تو چادر اوڑھنے کا بڑا ارمان تھا، اے میری بچی لے چادر آ گئی. سکینہ ہم جا رہے ہیں، سکینہ ہم جا رہے ہیں. لو عزیزو، تاریخ کہتی ہے بڑا سخت تھا اہل حرم کا زندان کو چھوڑنا، اس لیے کہ اب زندان خالی زندان نہیں تھا، سکینہ کی آرام گاہ تھا. ساری بیویاں اونٹ پر سوار ہو گئی. مگر جناب زینب کہنے لگی سجاد سب آ گئی مگر علی اصغر کی ماں نظر نہیں آتی، رباب نظر نہیں آ رہی. کہتی ہاں پھوپھی اماں میں جانتا ہوں کہ کہاں ہوں گی. ہاتھ پکڑا اور اس کونے میں لائے کہ جہاں سکینہ کی قبر تھی. اب جو قبر کے قریب آئی تو کیا دیکھا کہ ماں اپنی بچی کی قبر پہ منہ رکھے اور کہہ رہی سکینہ تم مدینے نہ چلو گی؟ سکینہ تم پوچھتی تھی نا اماں
ہم کب مدینے جائیں گے؟ اماں ہم وطن کب جائیں گے؟ میری بچی ہم جا رہے ہیں۔ سجاد آگے بڑھے، کہتے ہیں اماں چلیے قافلہ تیار ہے۔ کہا میرے لال ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے شام کی بیویوں کو بلا لے۔ شام کی بیویوں کو بلایا، رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیویوں ہم تو جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں لوٹ کے آئے نہ آئے، بس تم سے گزارش یہ ہے کہ ہر شام آ کے قبر سکینہ پر ایک چراغ جلا دیا کرنا، میری بچی کو اندھیرے سے بڑا ڈال۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عبداللہ کے۔ سکینہ کو اندھیرے میں ڈر لگتا تھا۔ قافلہ چلا گیا، سکینہ قید خانے میں رہ گئی۔ لو عزیزو، آج بھی سکینہ اس قید خانے میں ہے اور آواز دے رہی، بابا بابا سب چلے گئے کربلا، بابا میں رہ گئی، بابا سب مدینے چلے گئے، بابا میں تنہا رہ گئی۔ جانتے ہو یہ قافلہ جب کربلا میں داخل ہوا نا، اس وقت قبر حسین پر ایک مجاور بیٹھا تھا جو نابینا تھا، جس کا نام جابر تھا۔ جیسے ہی زینب کا اونٹ حدود کربلا میں داخل ہوا نا، تو لاشِ حسین سے آواز آئی، قبر حسین سے، جابر جابر میری قبر سے دور ہٹ جا، جابر میری قبر سے دور ہٹ جا۔ جابر نابینا تھے۔ جابر نے کہا کیوں مولا؟ کہتے میری بہن آ رہی ہے، جابر تو پیچھے ہٹ جا۔ جابر نے کہا مولا میں نابینا ہوں۔ کہتے جابر پیچھے ہٹ جا۔ اور یہ کہہ کے تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے میرے جاگیردار عباس تیری بہن آ گئی، آ گئی۔ تاریخ کہتی ہے جیسے اونٹوں کی گھنٹی کی آواز جابر کے کانوں میں دوڑ پہنچی نا، جابر دوڑے اور دوڑنے کے بعد اونٹ کو روک لیا اور روک کے کہا اے اونٹ والو اونٹوں سے اتر جاؤ، یہ عباس کی جاگیر ہے، یہاں سواری پہ بیٹھ کے نہ آنا، یہاں پیدل چل کے آنا۔ یہ سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا اے عباس تیری بہن 900 میل پیدل چل کے آئی ہے، اے عباس تیرے بعد قیامتیں گزر گئی، اے عباس تیرا علم دیکھتی ہوں مجھے تو یاد آتا ہے، اے عباس تیرے بعد تماچے لگائے گئے، تازیانے لگائے گئے، تیار تیار اہل حرم کا قبیلہ پھر ماتم ہو